بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اس قدر ترغیب دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی گھاٹی ہے کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اسلام نام ہے فک رقبہ، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، تو سیدہ خدیجہ نے کیا فرما کے آپ کو کیا کہہ کے آپ کو تسلی دی؟ فرمایا کہ آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ جو مساکین ہیں ان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کی کفالت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے زیادہ مخلوق کا حق بتایا ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے کھلانے کی اللہ نے ترغیب دی ہے کہ بے کسوں کا سہارا بنو، بے کسوں کو کھلاؤ۔ جب کووڈ کے دن تھے اور کراچی میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس وقت ہمارے بعض دوستوں نے میری توجہ دلائی کہ مفتی صاحب آپ کی ایک آواز ہے، آپ کا ایک نام ہے، اگر آپ اپیل کریں لوگوں سے تعاون کی تو ہم بہت سارے غریب مسکینوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، بہت سے گھروں میں ہم راشن پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے ان دنوں میں کلپ ریکارڈ کروا کے ڈالا، الحمدللہ بہت اچھا اماؤنٹ ہمارے پاس آیا اور ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی مدد کی۔ جب ہم اس مدد کو لے کر، اس راشن کو لے کر لوگوں کے گھروں میں گئے تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ آج کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے۔ ایسے لوگ بھی جن کے گھر میں راشن پہنچتا تھا وہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے ہم نے بہت دنوں سے ہم نے آٹے کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، 2 نمبر بھکاری بھی بہت ہیں، لیکن سفید پوش غریب مساکین بھی ہماری سوسائٹی میں بہت ہیں جو کسی سے اپنی حاجت شیئر نہیں کرتے۔ تو لیکن چونکہ میرا اس وقت کوئی باقاعدہ کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی، کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، کوئی چیریٹی اکاؤنٹ نہیں تھا، تو ہم نے پھر اعلان کیا بھائی آپ مزید کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے، کیونکہ یہ ظاہر ہے لیگل وے میں کام، گورنمنٹ آپ کو لیگل وے میں جب آپ کام کریں گے تو اجازت دیتی ہے، اور اس طرح اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں لوگوں سے پیسے منگوا کے تقسیم کرنا، اور میرے پاس کوئی ٹیم بھی نہیں تھی تو میں نے وہ کام رکوا دیا۔ لیکن اس وقت سے ذہن میں خلش تھی بھئی یہ کام ہمیں پراپر وے میں کرنا چاہیے، جب ہم تعاون کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کا سہارا بن سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بنے پھر ہم۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سال MTM یعنی مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کا اعلان کر دیا ہے، اور مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کو ہم نے رجسٹرڈ کرا لیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک کام کرنے کے لیے ٹیم بھی ہے، چیریٹی اکاؤنٹ بھی ہمارا کھل چکا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی الحمدللہ۔ تو میں اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہے آپ اس میں ہمارا سہارا بنیے۔ یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اپنے مرحومین والدین کے لیے، اپنے اعزہ وقارب کے لیے بھی آپ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا پیسہ انشاءاللہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوگا اور مستحقین تک آپ کا پیسہ پہنچے گا۔ تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے، جن پروجیکٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے، غریب بیواؤں مساکین کے ساتھ تعاون، خوراک، راشن، صاف پانی کی فراہمی۔ بہت سے گاؤں دیہات ایسے جہاں صاف پانی نہیں ہے اور وہ گندا پانی پی پی کے بیمار ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کی تعمیر بھی ہم نے کرنی ہے، حفظ اور ناظرہ کے قرآن کے مدارس کا قیام، ہنگامی حالات میں مدد کی فراہمی۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، ملک میں کھلبلی مچ جاتی ہے، سندھ میں سیلاب آیا تھا، کیا حال ہو گیا تھا، آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ویڈیوز کہ ہم کس طرح خوراک لے کے ایسی جگہوں تک پہنچے جہاں تک عام آدمی کے لیے پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ایسے ڈیزاسٹر اللہ نہ کرے اگر ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ہمیں ہنگامی حالات میں ان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے ذریعے انشاءاللہ ایسے حالات میں بھی اپنے ملک کا سہارا بنیں گے، اپنی قوم کا سہارا بنیں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور آباد کاری کا پروجیکٹ، فلسطین کا کیا حال ہوا ہے، حشر نشر ہو گیا وہاں غزہ میں، تو وہاں تک بھی انشاءاللہ ہم امداد پہنچائیں گے۔ ہمارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہاں تک جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے، اور جن کو ضرورت ہے روٹی خوراک کی، ان تک خوراک پہنچانے کی، تو انشاءاللہ وہاں یہ بھی ہمارے پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مفت علاج کے لیے ڈسپینسریوں کا انتظام کرنا اور مستقبل میں فری ہسپتال کا قیام، یہ فیوچر کا ہمارا پلان ہے، لیکن فوری طور پر کوئی ایسی ڈسپینسری جس میں جو ایک عام طبقہ وہ آسانی سے اس میں اپنا علاج کرا سکے، وہ فوری طور پر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے۔
اسی طرح نوجوانوں اور بے روزگاروں کے لیے مختلف خود کفالتی منصوبوں کا پروجیکٹ. بہت سے نوجوان کمانے کی طاقت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، تو بجائے ہم ان کو بھکاری بنائیں ہم ان کو روزگار مہیا کریں. الحمدللہ میں پرسنلی یہ کام کر چکا ہوں. تو اگر آپ لوگ اس میں تعاون کرنا چاہیں اور ایسے بے روزگاروں کو ہم تعاون فراہم کریں، وہ تعاون بائک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، موٹر سائیکلوں کے ذریعے، رکشوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیلے وغیرہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تو جیسے جیسے کام بڑھے گا انشاءاللہ وہ راہیں کھلتی چلی جائیں گی. تو ڈسکرپشن میں مفتی طارق مسعود foundation.org اس کا ہم نے لنک بھی دے دیا ہے. یہ جو اس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیا ہے. اور USA سے جو لوگ رقم بھیجنا چاہیں گے تو وہ ٹیکس ایگزیمپشن ہوگی، ان کا ٹیکس نہیں کٹے گا. ڈونیشن کے بارے میں اگر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیں تو USA کا واٹس ایپ نمبر ہے +134 66903363 اور پاکستان کا واٹس ایپ کا نمبر ہے +923003199103. تو یہ واٹس ایپ کے نمبر ہیں، لیکن اس میں ڈونیشن کے علاوہ کسی اور کام کے لیے رابطہ نہ کریں. جیسے مسائل وغیرہ پوچھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دوسرے نمبر دیے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رمضان 2025 1446 ہجری. آج ہم نے 21واں پارہ پڑھا ہے. 22واں پارہ. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم آخری عشرے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت جو گزری تھی اس کو میں تفسیر میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ سورہ یوسف میں بہت اہم مضامین ہیں. خاص طور پر آج کل کے حالات کے لحاظ سے، جو لوگوں کی نفسیات ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان کے لحاظ سے اس میں ہمیں بہت ہدایت ملتی ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اچھا، سورہ یوسف کی کچھ خاص باتیں ہیں. قرآن مجید میں کوئی پورا واقعہ A to Z تفصیل سے نہیں ہے. واقعات کے مختلف پہلو پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا کچھ حصہ کہاں آ جائے گا، کچھ حصہ کہیں آ جائے گا، کچھ حصہ کہیں آئے گا، ایسے ہوتا ہے. قوم عاد، قوم سمود کے بھی ایسے ہی. سورہ یوسف وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ نے ایک پیغمبر کا واقعہ A to Z ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، پوری تفصیل سے، جیسے جیسے ہوا تھا اسی ترتیب سے بتایا ہے. وہاں کچھ اور چل رہا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں نا، ادھر کو دیکھ رہے ہیں میری طرف. اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں. تو پوری سورہ یوسف میں اللہ نے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ A to Z پورا ترتیب سے بیان کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے نہیں آئے قرآن میں، اور مختلف جگہوں پر ہیں، صرف ایک ہی جگہ پہ نہیں. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی جگہ پہ، دوسرے جگہ کہیں ہے ہی نہیں، ذرا سا بھی تذکرہ نہیں ہے اس کا. تو یہ بھی ایک اس سورت کی ایک امتیازی حیثیت ہے. تیسری اس کی ایک امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ پوری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے، ایک ہی دفعہ میں. اتنی لمبی سورت، ورنہ قرآن کی اتنی زیادہ آیتیں ایک ہی دفعہ میں آپ پہ نازل نہیں ہوتی تھیں. چند آیتیں نازل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا. ہمیں حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے. ایک صحابی آئے اور ایک اعرابی تھا، دیہاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو کیا اثر ہوتا ہے. حضرت عمر نے اس کو روک دیا، فرمایا کہ جب نازل ہوگی تو تمہیں دکھاؤں گا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے تو وہ اعرابی حضرت عمر نے اس کو بلایا. جب نبی پر وحی نازل ہو رہی تھی نا تو پردے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپا ہوا تھا، تو آپ حضرت عمر نے اس کو پردہ ہٹا کے اندر بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ شدید ترین سردی میں بھی آپ پسینے میں اچھا خاصا پسینہ آتا تھا آپ کو. ایک صحابی کہتے ہیں میری ران پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک تھی،
صرف اتنا سا ٹکڑا نازل ہوا ایک آیت کا, اتنا سا ٹکڑا. وہ ٹکڑا کیا تھا؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. آیت یہ تھی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو معذور ہیں, جو بطارے جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن بیمار اور معذوری کی وجہ سے پیچھے بیٹھ جائیں, ان کا کیا ہوگا؟ تو اب آیت دیکھو کیا نازل ہوئی تھی, لا یستوی القاعدون والمجاہدون, پیچھے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو جب ان صحابی نے سوال کیا تو اللہ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل کیا, غیر اولی الضرر. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, غیر اولی الضرر بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو. اتنا سا ٹکڑا نازل ہوا ہے. کیسے؟ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ میری ران چٹخ کے پچک جائے گی, اتنا بوجھ ہو گیا اس کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت, آپ کے ماتھے پہ جو ہے نا پسینہ آیا کرتا تھا اور آپ کی نارمل حالت نہیں رہتی تھی. فرماتے ہیں کہ حتی سری عنہ, جب آپ کی نارمل کنڈیشن میں آئے, نارمل حالت میں آئے, تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ کلمات جاری تھے, غیر اولی الضرر. اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ پوری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہے. تو سوچے کیسا ثقل اور کیسا بوجھ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اٹھایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین. آگے چلے, نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اے نبی, ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے, آپ کو اس واقعے کا کچھ بھی علم نہیں تھا. یہود و نصارہ کا تو تھا, یہودیوں کو تو پتا تھا کہ ہمارے جد امجد یعقوب, جن کا لقب اسرائیل ہے, وہ کیسے مصر چلے گئے اور پھر وہاں مصر کی پہ ان کی حکومت ہوئی, پھر ہم وہیں رہے, پھر فرعون نے ظلم کیا. تو یہودیوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مسکن مصر کیسے بن گیا, وہ تو شام کے تھے, فلسطین کے تھے, مصر کیسے چلے گئے. وہ آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں, کیونکہ اس وقت کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے تو وہ تو امی تھے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے. تو انہوں نے آزمایا کہ بھئی یہ واقعات تو ہمیں معلوم ہے, ہماری کتابوں میں ہے. ایک ہی مرتبہ میں پوری سورت نازل ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, آپ کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا. اللہ وحی کے ذریعے آپ کو علم دے رہا ہے. فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کو تو یعقوب علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے اللہ کے حکم پہ. اور اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ تھے شام کی سرزمین فلسطین میں. پہلے یہ شام وام, یہ فلسطین سب اس میں داخل تھا. یہاں کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام, یہ بھی پیغمبر تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ تھیں, ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ. تو حضرت سارہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب, جن کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کے پھر بیٹے ہوئے. پہلی زوجہ سے بیٹے تھے 11 بیٹے پہلی زوجہ سے, اور دوسری زوجہ سے 2 بیٹے تھے. پہلی زوجہ سے جو 11 بیٹے تھے اور دوسری زوجہ سے 2 بیٹے, ایک بیٹے کا نام یعقوب اور یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام بنیامین.
تو وہ جو 11 بیٹے تھے نا, ان کے بارے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, اپنے والد کو بتایا, انی رأیت 11 کوکبا, میں نے 11 ستارے دیکھے, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو دیکھا, رأیتہم لی ساجدین, میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ مجھے خواب آیا, اپنے والد سے بیان کیا آپ نے. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت یوسف تھے تو چھوٹے, لیکن بالکل ناسمجھ نہیں تھے, اپنی بات کو ایکسپلین کر سکتے تھے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے. آج کل جو خواب مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, اس کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں, مہنگائی ہے اور مسئلے چل رہے ہیں ملک میں بھی ہر طرح سے, گھروں میں, خاندانوں میں, تو کچھ بھی خواب میں آ سکتا ہے, اس کو سیریس نہ لیا کریں, ٹھیک ہے نا. لوگ پاگل ہو رہے ہیں خواب دیکھ دیکھ کے, وہ آپ کے خواب وہ نہیں ہوتے. ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی اچھا خواب بھی آ جاتا ہے, لیکن مارکیٹ میں جو چل رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں, کیونکہ بہت تنگ کرتے ہیں لوگ مجھے خواب میں. یہ بھائی اپنے ظاہری اعمال کو فوکس کرو. یہ تھوڑی کہ یوسف علیہ السلام روزانہ اٹھ کے اپنے ابا کو خواب سنایا کرتے تھے, روز تھوڑی ہوتا تھا, ایک دفعہ ہو گیا, ان کو اندازہ ہوا کہ کوئی خواب ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے اس کی. اور ویسے بھی پیغمبروں کا خواب تو وہی ہوتا ہے. تو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بچے, یا بنیا کہتے ہیں پیارے سے بچے, اور انہوں نے فرمایا یا ابتی, اے میرے ابا, نام نہیں لیا یعقوب. ہم لوگ ویسٹرن کلچر ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے, آپ دیکھنا ابھی تو وہ ڈیڈی ہی کہتے ہیں ابا کو, لیکن تھوڑے دنوں میں وہ اپنے ابا کو, اور مائیکل صاحب خیریت سے ہو, نیلسن صاحب, سب سیٹ چل رہا ہے, دیکھنا ان کے یہاں تو روایات ہی ختم ہو رہی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی آپ دیکھنا ابا کو لوگ غفار صاحب کہیں گے, غفار صاحب ذرا صحیح چلو, گھر میں جو ہے نا حقوق پورے کر دیا کرو. تو یا ابتی, ہمیشہ سے والد کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اے میرے ابا. اور بیٹے کو کیسے باپ نے خطاب کیا, یا بنیا. بیٹے کا باپ احترام نہیں کرے گا, احترام بیٹا باپ کا کرے گا. باپ بیٹے کو محبت دے گا, محبت الگ چیز ہے, رسپیکٹ بولو الگ چیز ہے. تو باپ کو چاہیے بیٹے سے محبت سے بات کرے. آج بھی لوگ کہہ رہے ہوتے میرا بچڑا اور میرا منا, اور جو بھی مائیں بچیوں کو کہتی ہیں میری شہزادی, بچے کو کہتی ہے میرا شہزادہ. اچھی بات ہے, تو محبت, لیکن باپ کو کیا دینی ہے, محبت کے ساتھ رسپیکٹ. یا بنیا, اے میرے پیارے بچے, میرے چھوٹے سے بچے. بنیا تذکیر کا صیغہ ہے, چھوٹے سے بچے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی بچہ جب باپ سے کوئی بات پوچھے تو بلا وجہ اس کو جھڑکے نہیں, ابے دفع ہو یہاں سے, آ جاتا ہے ہر وقت اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے لیے. گھروں میں آج کل جو سیٹنگ چل رہی ہے, ماحول چل رہا ہے, وہ اچھا بالکل بھی نہیں چل رہا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. فیکیدوا لک کیدا, وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تمہارے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا کرے گا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی جیلسی ہمیشہ سے رہی ہے انسانوں میں. آپ اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں. ان کے والد کو اندازہ تھا کہ جو دوسری زوجہ کے بچے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا کیا کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے لیکن کر رہے تھے. تو جب یہ خواب بتائیں گے کہ مجھے اتنا اچھا خواب آیا, بولیں گے لو بھائی عید کی تو پروازیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں, یہ تو اب روحانی ترقیوں پہ بھی بھائی یہ کچھ بھی کریں گے. وہ حسد بہت خطرناک چیز ہے, جس سے جس کو آپ سے جیلسی ہو جائے نا, وہ آپ کو برباد کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے. وہ کوئی موقع تلاش نہیں کرے گا آپ کو ذلیل کرنے کا, رسوا کرنے کا. اس لیے بہت بچنا چاہیے, اپنی نعمت کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, یعقوب علیہ السلام نے کہا, تعبیر بتائی کہ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا, ان کی اولاد میں یعقوب, اسحاق علیہ السلام کو, اسحاق کی اولاد میں اللہ نے مجھے, تو میری اولاد میں اللہ کسے سلیکٹ کرے گا؟ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین تو بنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور اللہ تجھے خوابوں کی تعبیریں بھی بتائے گا. اب دیکھو احادیث سے یہاں کیا مراد ہے؟ خواب.
حالانکہ حدیث تو بات کو کہتے ہیں. یہاں وہ غامدی صاحب پہ رد ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں الرؤیا جو ہے قرآن میں ایک جگہ خواب کے معنی میں آیا ہے, تو اب رؤیا جہاں بھی آئے گا خواب کے معنی میں آئے گا. نا 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 نا. الرؤیا اگر ایک جگہ خواب کے معنی میں ہے تو ہر جگہ خواب کے معنی میں نہیں ہوگا. الرؤیا کا لغوی معنی خواب نہیں ہے, منظر کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی احادیث قرآن میں بات کے معنی میں ہے, لیکن یہاں پر خواب کے معنی میں ہے, کیونکہ خاص باتیں مراد ہیں اس سے. وہ باتیں کون سی ہے؟ خواب کی باتیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو پراپر وے میں علم حاصل کرتے ہیں انہی سے تفسیر سمجھنی چاہیے. جو پراپر وے میں علم حاصل نہیں کرتے وہ کہیں کی بھی کہیں لگا سکتے ہیں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اللہ اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کرے گا. نعمت کی تکمیل کیا ہے؟ نبوت. جو ہمارے خاندان میں دین کی دعوت کا ایک کام چلا آ رہا ہے, اللہ سلیکٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو. وہ سلیکشن میری نسل میں کس کے پر تمام ہوگی؟ تم پر تمام ہوگی. جو مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں نا ان کے لیے آیت بہت اہم ہے. دیکھو جب آپ دینی مدرسے میں عالم بننے کے لیے آ گئے, اللہ نے بہت بڑا انعام کیا آپ کے اوپر, سلیکٹ کر لیا آپ کو, تو اللہ سے دعا مانگا کرو, اے اللہ اپنی اس نعمت کو مکمل کر. مکمل جب ہے جب اللہ دین کی خدمت بھی لے آپ سے. میں بہت دعا مانگتا ہوں اپنے لیے یہ, اور میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں اے اللہ جس دن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوا, تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا, ایک بزرگ مجھے مینٹور کے طور پہ دے دیے. اب میرا کام تھا میں پورا دین میں داخل ہوتا, مکمل شریعت کو فالو کرتا, اور جیسے ہمارے بزرگ اکابر تھے ویسا ہی بن جاتا, لیکن میں نہیں بنا. تو اللہ تو نے جو مجھ پر احسان کیا تھا اس کو مکمل کر لے, ادھورا کام نہ ہو. ہم تو ادھورے ہیں نا. تو موت سے پہلے پہلے اس نعمت کی کیا ہو جائے؟ تکمیل. تو اللہ نے مسلمان بنا دیا, بہت بڑا احسان کیا. اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جب سارے گناہوں کو چھوڑ دو. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ روزگار کی تلاش میں تھے, مل نہیں رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے باہر کسی طرح میں چلا جاؤں روزگار مل جائے گا, چلے گئے, جو ناممکنات میں سے آپ پہنچ گئے. اب وہاں جا کے آپ کیا کر رہے ہو؟ تھڑے پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو آپ وہاں کیا دعا مانگو گے؟ اللہ تو نے اتنا احسان کر دیا, مجھے امریکہ بھیج دیا, جاپان بھیج دیا پیسے کمانے کے لیے, اب جاب بھی دلا دے. صحیح ہے نا, تاکہ کماؤں تو صحیح. تو روحانی نعمتوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور مادی نعمتوں کی بھی تکمیل. تکمیل نہ ہو تو کام پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اللہ اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کرے گا. کما اتمها علی ابویک, جیسے کہ آپ کے باپ دادا پر اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل کی. وہ کون باپ دادا تھے؟ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک, یعنی آپ کے ذریعے آپ پر بھی اور آپ کی نسلوں پہ بھی, کہ آپ ہوگے تو پھر آپ کی نسلوں میں بھی یہ دین چلے گا. وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسے اللہ نے آپ کے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل کیا. ان ربک علیم حکیم, اے میرے بچے تیرا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. بے ہمارے بچے کہاں ہیں؟ بیٹھے بیان میں. میں نے بولا ان کو پکڑ کے بٹھایا کرو, کہاں ہیں؟ ساری دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے, ہمارے اپنے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر جا کے. چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے نا, وہ سنا ہوگا آپ نے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسا. بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا کہاں ہے؟ تیسرا کہاں ہے؟ سو رہا ہے. تم سے چھوٹا والا کہاں ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. اس کو بولو اندر آ کے بیٹھ, اندر بیٹھو گا. تو یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. یعنی یہ واقعہ پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, جب وہ کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. دیکھو پیغمبر کے بیٹے تھے نا, پیغمبر کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. ان کو حسد اس بات پہ نہیں تھا کہ یوسف کے پاس پیسہ زیادہ ہے, یوسف زیادہ خوبصورت ہے, یوسف جو ہے وہ زیادہ نیک ہے, یہ کچھ بھی. حسد اس کا تھا کہ ابا کے دل میں یوسف نے جو جگہ بنائی ہے وہ جگہ ہمارے لیے ابا کے دل میں نہیں ہے.
یہ تھا باپ کا پہلے زمانے میں احترام. آج ہے ابا اس سے محبت کرتے ہیں, کرنے دو بھائی, میرا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آج پیسے پہ تو ہوتا ہے, ابا کی تو کوئی 2 ٹکے کی ویلیو رہی نہیں. یہاں میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بڑے عالم تھے, مکہ میں ہم تھے, مدینہ میں یا مکہ میں, کہنے لگے دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, بچوں میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا, ایک بیوی بچے دوسری بیوی کے بچوں کو جیلسی ہو رہی ہے, ایک کے لڑکوں کو دوسرے کے لڑکوں سے. میں نے کہا دیکھو یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے, پہلی بات اگر وہ ہم آپ کے مشورے پہ شادی نہ کرتے تو یوسف علیہ السلام پیدا نہ ہوتے, اتنے جو نیک بچہ پیدا نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے, اتنی ان سائڈ افیکٹ کے باوجود بھی انہوں نے شادی کی ہے, تو پتہ چلا یہ ٹینشن تو ہمیشہ سے ہی ہے, اس کو اگنور کرنا چاہیے کیونکہ اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ. اور وہ ٹینشن تھی بھی کس بات کی, ابا میں شیئرنگ برداشت نہیں ہے, تو یہ جب ہی ہوگی جب کمپٹیشن تو ہو, کمپٹیشن ہی نہیں ہے تو اس ابا کی 2 ٹکے کی ویلیو, تم لوگ کی ٹکے کی بتا رہا ہوں ویلیو نہیں ہے, یہ تو کہہ رہا ہوں نا ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. تو بہت کچھ ہے اس میں کہنے کو, میں نہیں کہتا زیادہ, آگے چلو. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, یوسف اور اس کا بھائی ہمیں زیادہ محبوب. اس لیے یہ بھی چاہیے کہ باپ کو سب بچوں سے برابر سلوک کرنا چاہیے, لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں محبت یوسف سے کیوں زیادہ تھی, وہ ان کی صلاحیتیں دیکھ رہے تھے. یہ تو نیچرل ہے نا, یہ دل ایک غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, یعنی ہم 11 بھائی مضبوط طاقتور, تو باپ کا سہارا تو ہم بن سکتے ہیں, وہ تو چھوٹا ہے, وہ تھوڑی سہارا بنے گا. ہم اتنے پاورفل مضبوط, کیونکہ قبائلی اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے بھائی, جو زیادہ طاقتور بیٹا ہے باپ کو وہ محبوب ہوتا ہے, یہ میرے کام آئے گا. تو ہم ایک جماعت ہے مضبوط, کہیں جنگ ہوئی, جھگڑا ہوا, کوئی مسئلہ ہوا, باپ کے مقابلے میں کون آ کے کھڑا ہوگا, باپ کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے ابا کو اس طرح کی اولاد چاہیے. ابا پٹ رہے ہو, بچے مارکیٹ سے شارٹ, یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم موجود ہیں. پہلے یہ جو ہے نا ماں باپ کے لیے اولاد کی کثرت, یہ اتنی زبردست ان کو فیور دینے والی چیز ہے نا. بوڑھا باپ بھی ہو پھر بھی وہ طاقتور ہوتا ہے اگر بیٹے اس کے پاورفل ہو. گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے اتنے بوڑھے کوئی ان کو چھیڑتا بھی نہیں ہے, کوئی تنگ بھی نہیں کرتا, آواز بھی نہیں. ان کو پتا ہے بھائی اس کے بیٹے آ جائیں گے لڑنے کے لیے, یہ تو بوڑھا ہے. مائیں بوڑھی ہوتی ہیں, کوئی ہاسپٹل میں کیئر ہوتی ہے ان کی, بھائی ان کے پیچھے بیٹے ہیں, اولادیں ہیں, لڑیں گے. اور وہ جن ماؤں بیچاروں کی اولادیں نہیں ہیں, ہاسپٹل والے بھی نہیں پوچھ رہے تھے ان کو. تو میں نے ایک کیس دیکھا کہ بڑھیا عورت بیچاری, اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا, روز سمجھتے تھے کوئی ماسی ہے گلی محلے کی بیچاری. پتا چلا بھائی اس کے تو 8-10 بیٹے ہیں. جیسے ہی پتا چلا نا وہ آئے عیادت کے لیے, وہ ہسپتال کا سارا عملہ ایک دم حرکت میں آ گیا, بھائی یہ تو بڑے ان کے تو بچے, ورنہ اس کو ایسے چھوڑا ہوا تھا انہوں نے جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ بیٹے کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. اتنے طاقتور ایسی ہائٹ والے جوان تگڑے بیٹوں کو چھوڑ کر زیادہ توجہ کس کی طرف جا رہی ہے, یوسف کی طرف. تو حسد میں تھے, باپ سے محبت ہی کی وجہ سے حسد تھی یہ. تو پھر کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم. دیکھو اللہ جب اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو کم کر کے چھوڑتا ہے. اللہ نے خواب دکھایا کہ میں پورا کر کے چھوڑوں گا. اب اللہ کے وعدے کیا ہو رہے ہیں کہ آپ کو کامیاب کروں گا, لیکن ان وعدوں کی تکمیل کے لیے نقشے جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ناکامی کے نقشے جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ سارے ناکامی کے. تبھی علماء جب تسلی دیتے ہیں بھائی کہ اللہ کی مدد آئے گی, تم دین پہ چلو, سب کچھ ہوگا, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو نقصان ہو رہا, فائدہ تو ہو نہیں رہا. بھائی اللہ پہ اعتماد کرو, تم جو اللہ نے تمہارے ذمہ کام لگایا تم وہ کرو, جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا, وہ اللہ کرے گا. تو کہنے لگے اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو, او اطرحوه ارضا, یا ایسی زمین میں جا کے یوسف کو ڈال دو, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالص ہو جائے, تمہارے باپ کے پاس تم سے محبت کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچے. خدا کی قسم ایسی محبت آج کل کسی معشوقہ سے نہیں ہوتی جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کس سے تھی, اپنے باپ سے تھی. اس وجہ سے سمجھ رہے ہو, بیٹے زیادہ تھے,
ایک آدھ ابھی میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک بچہ تھا وہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے, پیدا ہی نہیں ہونے دیا دوسرا, کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی ہے ہی نہیں. تو اچھا میرے بھائی, یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا, یعنی اس کے پاس تم سے محبت کے علاوہ کوئی آپشن رہے گا نہیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ارے بھائی ہم ہیں تو مسلمان, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمیں پتہ ہے قتل بہت بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے. آپس میں مشورہ کیا ہوگا نا, کہ کوئی بات نہیں, توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا. شیطان جب کسی سے گناہ کرواتا ہے نا تو کیسے یہ کام کر لے, بعد میں کیا کر لے,